بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیدار سرمدی آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت وطن عزیز کی جو صورتحال ہے اور جس طرح کی کشمکش رات دن ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس کے پیش نظر منیر نیازی مرحوم کا، جو ہمارے بہت اچھے دوست تھے اور برسوں سے جن سے یارانہ رہا، ان کا شعر یاد آ رہا ہے: منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ تو ہمارے ہاں بھی کچھ صورتحال ایسی ہے، اور وہ صورتحال اب انتہائی کشیدہ رنگوں میں بدل رہی ہے۔ ابھی تازہ ترین جو واقعہ سامنے آیا ہے اور جس کے نتیجے میں حکومت نے، یعنی وفاقی حکومت نے، اور اب تو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں اس کی تصدیق کر دی ہے کہ وفاقی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے بہت ہی قریبی ساتھی اور ان کے بہت سارے معاملات کے انچارج جناب شہباز گل کو گرفتار کیا ہے۔ اور پہلے تو یہ گرفتاری پراسرار طریقے سے اس وقت تک موجود رہی جب تک رانا ثناء اللہ صاحب نے باضابطہ اس گرفتاری کا اعلان نہیں کر دیا۔ تو اس پس منظر میں اگر دیکھا جائے اور ان پہ جو الزامات لگائے گئے ہیں، الزامات ان پہ یہ ہیں کہ انہوں نے گزشتہ روز ARY چینل پر ایک گفتگو کے دوران آرمی کو اس انداز میں ہدف تنقید بنایا کہ جس میں آرمی کے اندر یعنی محاذ آرائی کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو اقتدار کی لڑائی میں یعنی مختلف سیاسی قوتوں کی طرف سے آرمی کو بالواسطہ یا براہ راست ملوث کرنے کا سلسلہ بہت پرانا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ یہ آج جو کل انہوں نے گفتگو کی ہے، اس پہ ہم تبصرہ بعد میں کریں گے اور کچھ حوالے بھی دیں گے اس کے، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ کوئی آج کا نہیں ہے کہ آرمی کو کسی نہ کسی شکل میں زیر بحث لایا جائے، بلکہ ایوب خان اور بھٹو کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ بھٹو مرحوم نے بظاہر تو ایوب خان کو ہدف تنقید بنایا، لیکن بالواسطہ اس کا مقصد سیاسی پوائنٹ حاصل کرنا تھا۔ پھر یہ سلسلہ ضیاء الحق اور پیپلز پارٹی کے درمیان جاری رہا، بلکہ جب ایک طیارہ اغوا کیا گیا ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کی طرف سے، جو ایک ذیلی تنظیم بنائی گئی تھی، تو اس میں جناب طارق بشیر چیمہ صاحب جو اس وقت اس الذوالفقار تنظیم کے رکن تھے، اور طیارہ یعنی اغوا کرنے کے بعد جن لوگوں کو کابل میں بلوایا گیا تھا پیپلز پارٹی کے ارکان کو، ان میں طارق بشیر چیمہ صاحب بھی تھے، جو آج کل پاکستان مسلم لیگ کاف کے یعنی جو چودھری شجاعت گروپ ہے اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، تو یہ بھی اس میں شامل تھے۔ یعنی پس منظر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس حد تک یہ ماضی میں سارا کچھ ہوتا رہا ہے۔ تو اس کے بعد یہ سلسلہ میاں صاحب کو جب نواز شریف صاحب کو اقتدار سے عدالتوں کے فیصلے کی روشنی میں ہٹایا گیا تو ان کے اور جنرل باجوہ صاحب کے بیچ میں رہا۔ پھر یہ سلسلہ اس کے بعد بھی آگے چلا ہے، اور اب تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے ان کے مختلف لیڈروں کی طرف سے جزوی طور پہ آرمی کو یعنی کسی نہ کسی شکل میں احساس دلایا جاتا رہا، کبھی نیوٹرل کے خطاب سے، کبھی کچھ کسی اور انداز میں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے، بدقسمتی سے کسی نہ کسی شکل میں ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ آرمی کو اس میں کرتی رہی ہے، انوالو کرتی رہی ہے۔ بلکہ اس سے بھی اسی حوالے سے کچھ اور تذکرہ بھی ہو جائے کہ میاں صاحبان کے دور میں تو ڈان لیکس، اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں میمو گیٹ سکینڈل، اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں جس میں آرمی کو کسی نہ کسی شکل میں زیر بحث لایا جاتا تھا۔ اب لوگ بڑے حیران ہیں کہ تازہ ترین جو واقعہ ہوا ہے اس میں شہباز گل صاحب نے جو یعنی بیان دیا، اور جس پہ جو ان کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل جناب اسد عمر صاحب کے بقول اس کا مفہوم غلط لیا گیا ہے۔ تو اس میں آرمی نے براہ راست ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، یعنی پرچہ نہیں درج کرایا، جبکہ اس سے پہلے جب تحریک انصاف کی ہی ایک رہنما شیریں مزاری صاحبہ کی بیٹی نے جنرل باجوہ صاحب
کے خلاف کچھ باتیں کی تھیں تو آرمی کی طرف سے براہ راست ان کے خلاف پرچہ درج کروایا گیا تھا. بعد میں پھر ان کی طرف سے معذرت کرنے کے بعد وہ پرچہ ختم ہوا. اب اس پرچے میں جو اس وقت جو ان کے خلاف FIR درج کرائی گئی ہے اسلام آباد میں، اور جس کے نتیجے میں بنی گالہ کے قریب کے چوک یعنی عمران چوک کے پاس سے ان کو گرفتار کیا گیا، شہباز گل صاحب کو، اس پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، چینل پہ بھی. ARY کو بھی اس پرچے میں نامزد کیا گیا ہے، جبکہ ARY کی انتظامیہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا چینل جو ہے وہ کوئی اگر آ کے وہاں پہ گفتگو کرتا ہے تو اس کی رائے ہماری رائے نہیں ہوتی. لیکن ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کی محاذ آرائی ہمارے ہاں جاری ہے، اس میں تحریک انصاف کی طرف سے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ ان کی قیادت جو ہے وہ تو ہمیشہ آرمی کی حمایت میں رہی ہے، اور یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ آرمی کے خلاف کچھ اس طرح کی بات کرے گی. ہاں یہ ہے کہ چونکہ ان کی پولیٹیکل جو حریف ہے اس وقت 13 جماعتوں کا اتحاد ہے، ان کی حکومت وفاق میں، اور وفاق اس صورتحال کو کیش کروانے کے لیے اپنے اپوننٹ یعنی ARY چینل اور ایک دو اور چینلوں کو اس بہانے نشانہ بنانا چاہتا ہے، میدان سے ہٹانا چاہتا ہے، اور اسی طرح تحریک انصاف کو بھی دباؤ میں لانے کے لیے اس ایک یعنی بیان کی آڑ میں، جس کا مفہوم جو ہے وہ تحریک انصاف کہتی ہے کہ وہ مفہوم نکالا جا رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ شہباز گل صاحب کی جو باقی کے اوپر نیچے کے پروگرام ہیں اگر ان سب کو سامنے رکھا جائے، جس میں وہ ہمیشہ آرمی کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں، اور جس میں وہ ہمیشہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ ان کے اور آرمی کے درمیان کوئی فاصلہ قائم کرانا چاہتے ہیں، تو اس صورتحال میں یعنی یہ محض انتقامی کارروائی کے طور پہ یا تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کے لیے یہ وفاقی حکومت نے پرچہ درج کیا ہے، اور اس میں آرمی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پرچہ درج ہو گیا ہے، اب کل ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ اپنے پورے یعنی اس کے ثبوت کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ پیش ہوں گے، ان کی ضمانت کی کوشش کی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور المیہ یہ ہو رہا ہے کہ جن باتوں کو اب دہرایا نہیں جانا چاہیے تھا وہ دہرائی جا رہی ہیں. ظاہر ہے ایک محاذ آرائی جب ہو جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. مثلا پاکستان کے قومی سطح کے مختلف چینل جو ہیں جو اس وقت تحریک انصاف کا ساتھ دے رہے ہیں، انہوں نے آج ہی کتنی بار ان تمام بیانات کو نشر کر دیا جو نواز شریف صاحب نے فوج کے خلاف کیے، جو مریم نواز صاحبہ نے فوج کے خلاف بیان دیے. اور نواز شریف صاحب کا تو ایک بیان 2-3 بار اس لیے اس طرح چلایا گیا جس میں وہ واضح یعنی سپاہ کو کہہ رہے ہیں، سپاہیوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی قیادت کی بات نہ مانے، اس لیے کہ ایک دو آدمیوں کی بات جو ہے وہ ادارہ نہیں ہوتی. تو اس طرح کی باتیں بدقسمتی سے ہماری فوج کے خلاف ہونے لگی ہیں، جو کہ بہت بڑا المیہ ہے، اور آرمی بھی یقیناً پسند نہیں کرے گی، بلکہ ایسی چیزوں کو اتنا اچھالنے کی بجائے اگر ان کو براہ راست نوٹس دیا جاتا، ان کو کہا جاتا کہ یہ جو آپ کی قیادت کی طرف سے ایسا کیوں کیا گیا ہے، تو ممکن ہے ان کی طرف سے وضاحت آ جاتی اور معاملہ دب جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں جماعتوں کو سیاسی محاذ میں عوام کی خدمت کے حوالے سے مقابلہ کرنا چاہیے، اور جو اس طرح کے ہتھ کنڈے ہیں اس لیے کہ وہ بہت جلد بدیر ان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو پھر دکھ ہوتا ہے. اور پھر اس سے یہ ہے کہ اس طرح کی ماضی کی مختلف باتیں دہرائی جا رہی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف گرد اڑائی جا رہی ہے، اس سے بھی کوئی قوم کی اور ملک کی خدمت نہیں ہو رہی، بلکہ پڑوس والے ملک جو ہیں جو ہمارے حریف ہیں وہ تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور اس کو بہت زیادہ اچھال رہے ہیں اور لطف لے رہے ہیں، جو کہ کسی طرح بھی نہ عوام کے حق میں ہے، نہ اس قوم کے حق میں، نہ ملک کے حق میں. شکریہ.